سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سگے بارگاہ حضور شیخ الاسلام محمد سراج الدین شیخ راج محلی۔ امید ہے آپ تمامی حضرات اپنے اپنے مقامات پر خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم حضرات، آج کل آل رسول اولاد علی، نبی غوث اعظم، فرزند مخدوم اعظم، نائب جانشین حضور محدث اعظم ہند، شہزادہ حضور غازی ملت، شہنشاہ دنیائے خطابت، فاضل بغداد، تاج العلماء، علامہ سید محمد نورانی میاں اشرفی جیلانی کچھوشبی کی ایک تقریر جو آپ نے عرس مخدوم سمنا کے موقع پر کچھوشا مقدسہ میں فرمائی تھی، اس کے چند الفاظ کو لے کر کچھ نام نہاد مولوی سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ کچھ فتنے باز مولوی حضور تاج العلماء کی بات کو، ان کے الفاظ کے میننگ کو غلط طریقے سے عوام میں پیش کر کے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی ناپاک سازش کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ یہ فتنے باز لوگ اولاد رسول کی دشمنی میں، بغض و حسد میں، خانوادہ اشرفیہ کی دشمنی میں حضرت تاج العلماء کی آدھی ادھوری بات کو سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ نورانی میاں نے کہا کہ اگر ہم اشرفی سنی نہ رہے تو روئے زمین پر کوئی بھی سنی نہیں رہے گا۔ لیکن محترم سامعین، حضور سیدی تاج العلماء سید نورانی میاں صاحب نے اور بھی بہت کچھ بیان فرمایا تھا اس بیان میں۔ تو چلیے محترم، پہلے ہم جانتے ہیں کہ سیدی تاج العلماء آل رسول اولاد علی سید نورانی میاں اشرفی صاحب قبلہ نے اپنے بیان میں کیا فرمایا تھا۔ حضرت تاج العلماء نے فرمایا کہ الزام لگانے والوں نے چھوڑا کس کو ہے، چاہے وہ امام اعظم ہو یا امام شافعی ہو، چاہے مجدد الفیصانی ہو یا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ہو، اور لگانے والوں نے تو، اور الزام لگانے والوں نے تو ان موقع پرستوں نے، مولا علی کے دشمنوں نے، ان مولویوں نے تو میرے آقا اشرف پر بھی الزام لگایا۔ الزام لگانے والوں کو ان کا کام کرنے دو۔ یہ اشرف کا شہر ہے، اشرف کی نگر ہے، یہ ان کی عطا ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں بھٹکا ہوا کہنے والوں، منزل سے جھٹکا ہوا کہنے والوں، یہ خانوادہ اشرفیہ ہے۔ اگر ہم اشرفی سنی نہ رہے تو روئے زمین پر کوئی سنی نہیں رہے گا۔ پھر حضور سیدی تاج العلماء علامہ نورانی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں نے دعویٰ کیا ہے تو گھبرائیے نہیں، ہم اس کا دلیل بھی رکھتے ہیں، ہم اس کا دلیل بھی رکھتے ہیں۔ اب جن فتنے بازوں کو حضرت تاج العلماء کے اس جملے سے اعتراض ہے، انہیں چاہیے کہ وہ براہ راست اس شیر علی پاک کی بارگاہ میں، تاج العلماء کی بارگاہ میں جا کر بات کر لے، دلیل مانگ لے، لیکن سوشل میڈیا پر اس طرح کا فتنہ نہ برپا کرے، فتنہ نہ پھیلائے۔ اگر ان میں ہمت ہے تو جا کے اس شیر ہاشمی سیدی نورانی میاں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے دلیل طلب کرے کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں فرمایا۔ سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، حضور تاج العلماء شہزادہ حضور غازی ملت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ اشرفی جیلانی نے اپنے بیان میں جو فرمایا ہے وہ ایک الزامی جواب ہے، کیونکہ بعض بدبخت فتنے باز لوگ، اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ناسبی لوگ ایسے بھی ہیں جو سرکار مخدوم کچھوشا رضی اللہ تعالی عنہ کی خانوادہ اشرفیہ سعادت کچھوشا مقدسہ کے سنیت پر بھی شک کر رہے ہیں، اور اشرفی حضرات کی سنیت پر بھی بنا کسی دلائل کے، بنا کسی ثبوت کے سنیت و سیادت پر شک کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور تاج العلماء نے اپنے بیان میں جو فرمایا ہے وہ ان کا الزامی جواب ہے۔ اس لیے سیدی تاج العلماء کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اشرفی سرکار غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات کے پابند ہے، جو رفض و خروج سے پاک ہے، اتنی صاف و
اتنی صاف و شفاف خالص تعلیمات کو ماننے کے بعد بھی کوئی اگر ہماری سنیت میں شک کرے یا ہماری سنیت کا انکار کرے تو ہم بلا خوف و تردید کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اگر ہم سنی نہیں ہیں تو پھر زمین پر کوئی سنی نہیں ہے، اگر ہم سنی نہیں ہیں تو زمین پر کوئی بھی سنی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ سرکار تاج العلماء سید نورانی میاں صاحب قبلہ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اگر ہم اشرفی سنی نہ رہے تو روئے زمین پر کوئی سنی نہیں رہے گا، روئے زمین پر کوئی سنی نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں سرکار تاج العلماء کے کہنے کا مطلب سرکار غوث العالم محبوب یزدانی امام المجددین سلطان التارکین سرکار مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات مراد ہے۔ سرکار ہم شبیہ غوث جیلا مخدوم الاولیاء سرکار اعلی حضرت مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ سید شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات مراد ہے۔ سرکار امام المحدثین مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات مراد ہے۔ یہاں سرکار سیدی تاج العلماء کے کہنے کا مطلب سرکار تاجدار اہل سنت امام اہل سنت مجدد دورہ غوث الزمان سرکار سلطان المشائخ امام ہمام حضور شیخ الاسلام والمسلمین امام سید محمد مدنی پاک مجدد کچھوچوی مدد اللہ العالی کی تعلیمات مراد ہے۔ لوگوں اب بتائے کیا ان عرش مقام سادات کرام، ان عرش مقام علماء اہل سنت کے ماننے والے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، ان کی تعلیمات پر قائم رہنے والے کیا غیر سنی ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اگر ان علماء اہل سنت ان محدثین کو ماننے والے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے مسلمانوں کو اگر کوئی سنی نہ مانے تو ان کے لیے تو یہ جواب بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم اشرفی، ہم مخدوم پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی تعلیمات پر قائم رہنے والے اور عمل کرنے والے، اگر ہم اشرفی سنی نہ رہے تو پھر کون سنی ہوگا؟ سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، اگر اب کوئی یہ کہے کہ کچھ نام نہاد اشرفی بھٹکے ہوئے بھی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے نام نہاد ہر سلسلے میں موجود ہے، ایسے نام نہاد ہر سلسلے میں موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، مداری ہو، رجوی ہو، حشمتی ہو، وارثی ہو، چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو۔ اس طرح کے کچھ نام نہاد لوگ، نام نہاد بھٹکے ہوئے لوگ ہر سلسلے میں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہاں تاج العلماء سید نورانی میاں کے مذکورہ جملے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت کے مسلمات کے منکر و مخالف نہیں ہے۔ ہاں ایک اور گزارش ہے کہ کوئی ڈرے نہیں کہ کہیں ہم سے سنیت میں داخل اور خارج کرنے والی مشین چھین نہ لی جائے۔ ذہن نشین رہے کہ سنیت قرآن و حدیث کے مطابق صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ و اکابرین اہل سنت کی تصریحات کا نام ہے۔ جو انہیں مانتا ہے وہ بالکل سنی ہے اور جب تک اس پر قائم رہے گا سنی ہی رہے گا۔ سنیت کسی کے گھر کی، کسی کے باپ کی جاگیر اور پراپرٹی نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے ایک ذرہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے سنی بھائیوں، ٹھیکیداروں اور مذہب و مسلک کے نام پر اپنی من مانی کرنے والوں سے ہوشیار رہے، عقائد اہل سنت پر قائم رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء اہل سنت، اولیاء کرام، خصوصاً سادات کرام کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک عقائد اہل سنت پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔
طالب دعا آپ کا میزبان سگ بارگاہ حضور شیخ الاسلام سراج الدین راج محلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو، اس کلپ کو اپنے دوست و احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہے۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے سراجی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا تاج العلماء سید نورانی میاں سرکار، تمہاری نورانی شخصیت و اعلیٰ نسب، خطابت اور علم و فضل کا کوئی جواب نہیں۔ تمہارے باپ خطیب اعظم غازی ملت کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہارے تایا جان، تمہارے بڑے ابو مجدد دورہ غوث زمان سلطان المشائخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین مجدد کشوشبی کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہارے پیر و مرشد حضور مخدوم المشائخ سرکار کلا کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہارے دادا حضور مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہارے جد دادا حضور حکیم الاسلام سید نظر اشرف کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہارے جد نانا سرکار وائز لاسانی عالم ربانی سرکار سلطان الوائزین مولانا سید احمد اشرف کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہارے جد اعلیٰ سرکار ہم سبھی غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہارے جد کریم سرکار نور العین جیلانی کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہارے مخدوم سرکار غوث العالم کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہارے جد کریم تمہارے دادا جان سرکار غوث اعظم کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تمہاری نورانی اصل کا کوئی جواب نہیں، تمہاری نورانی نسل کا کوئی جواب نہیں۔ ہاشمی گھر کی مہک بول اٹھی، ہاشمی گھر کی مہک بول اٹھی، سن اے نور تم تو ایک پھول ہو، گلدان ہے شیخ الاسلام، تم تو ایک پھول ہو، گلدان ہے شیخ الاسلام، گلدان ہے شیخ الاسلام۔ چاہے وہ امام اعظم ہو یا امام شافعی، چاہے مجدد ثانی ہو یا خود امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی، ارے لگانے والوں نے کسی محمد آباد بہنا میں مولویوں نے میرے اشرف تک میں الزام لگایا۔ الزام لگانے والوں کو ان کا کام کرنے دو، یہ اشرف کا شہر ہے، اشرف کی نظر، یہ ان کی عطا۔ یاد رکھنا، ہمیں پھٹکا ہوا کہنے والوں، منزل سے چھٹکا ہوا کہنے والوں،